اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سرسوں کے ساگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس کس کو نہیں کھانا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اگرچہ اس قسم کی ویڈیوز بنانا میرے چینل کی شان نہیں ہے، لیکن اپنے چاہنے والوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر اور لوگوں کی فرمائش اس ویڈیو کا انتخاب کیا ہے۔ ناظرین، ہر بدلتے ہوئے موسم کے لیے حکیم مطلق خداوند کریم کی ذات بابرکات کی حکمت بالغہ نے اپنے بندوں کے لیے سینہ گیتی پر رنگا رنگ خوبرو، دلکش جاذب نظر، لذت فرینی کا پیکر ہر قسم کے پھلوں، پھولوں، ترکاریوں اور سبزیوں اور دیگر لاتعداد لوازمات حیات معقولات و مشروبات کے روم میں انعام کے طور پر نواز رکھے ہیں۔ ہم صرف اور صرف موسم سرما کے دو ساگ پات یعنی سرسوں کا ساگ اور پالک کا اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ ناظرین، بظاہر تو محض ایک سبزی میں شمار ہوتا ہے سرسوں کا ساگ، جو سالن کی شکل میں اکثر لوگوں کو مرغوب ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نہایت ہی تقویت بخش، توانائی پرور اور صحت بخش غذا، ایک نعمت ربی ہے جس سے زیادہ تر دیہاتی لوگوں کی تعداد بہتات سے استعمال کرتی ہے۔ ویسے تو ہر سبزی فلک بوس محلات سے لے کر زمین بوس جھونپڑوں تک میں یکساں طور پر مفید پائی گئی ہے، لیکن نفاست پسند شہری باشندے گاہے گاہے استعمال کرتے ہیں۔ موسم سرما میں اس کا استعمال قوانین قدرت کے مطابق انتہائی مفید اور صحت مند اور مفید ثابت ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی حکمت بالغہ نے اس سبزی کو گوناگون صفات سے نواز رکھا ہے۔ اس میں بعض ایسی خصوصیات پیدا کی ہیں جو بلا شبہ ظاہری توانائی کی، وٹامن سی، حرارت اور تقویت سے بھرپور ہے۔ اس عظیم اور قدیم سبزی کے افادی اور مضر پہلوؤں پر دھندلی سی روشنی ملاحظہ فرمائیے۔ سرسوں کے ساگ میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ نہ صرف ام الامراض قبض کا کلا کما کرنے میں ید طولہ رکھتی ہے، بلکہ معدہ، گردوں اور جگر کو تقویت بخشنے کے لیے توانائی کو بحال رکھنے میں بے مثل دوا اور غذا کا کام بھی خاطر خواہ سر انجام دیتی ہے۔ پھلبیری اور اٹھراک کا عارضہ دور ہو جاتا ہے۔ محققین اور اساتذہ قدیم کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص سرسوں کا ساگ کی پیداوار سے اختتام تک ہر روز غذا میں اس کا استعمال جاری اور ساری رکھے تو مرض برس یعنی پھلبیری جیسے ناہنجار مرض کی بھی کنی ہو جاتی ہے۔ اس کے بیجوں کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی شخص اسی دوران سرسوں کے تیل کی مالش کر کے غسل کو یعنی نہانے کو اپنا معمول بنا لے تو یقین کی حد تک پھلبیری جڑ سے کٹ جاتی ہے۔ بلکہ بعض اتباع نے لکھا ہے کہ سرسوں کے تیل میں دہی ملا لیں تو اس کے بہتر سے بہتر شفا کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی مشاہدہ سے گزری ہے کہ اٹھراء والی عورت اگر سرسوں کا ساگ کی بہار میں اکثر کھاتی رہے تو مرض اٹھراء سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت دیگر سبزیوں پر اس سبزی کو ترجیح دے تو جملہ امراض رحم میں شافی اور مداوا ثابت ہوتا ہے۔ کرم اما کا خارج کرنے میں پورا ساتھ دیتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون میں اس قدر حدت پیدا ہو جاتی ہے اور جلا تو جلد خوبصورت اور جاذب نظر ہو جاتی ہے۔ میں نے خود اس سبزی کو علاج بالغذا کے طور پر آزمایا اور خاطر خواہ حد تک اسے سود مند پایا۔ طب جدید کے ماہرین اور محققین کا کہنا ہے کہ اس میں وٹامن سی اور ای سے یہ سبزی بھری پڑی ہے، نیز یہ دونوں حیاتین یعنی وٹامنز مستورات کے جملہ امراض اور مرضوں کی خصوصی امنگوں کو ابھارنے میں معاون ہے۔ نیز اگر اس کا مسلسل استعمال کیا جائے تو معمولی سی خارش، چنبل، دیگر کئی جلابی امراض کی روک تھام ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ شہری کی نسبت دیہاتوں میں جلدی امراض کم از کم پائے جاتے ہیں، جس کی ایک وجہ یہی ساگ ہے۔ خالص سرسوں کا ساگ شہر میں کم دستیاب ہے،
اس کی جگہ توریا اور رائی کا ساگ ہی اکثر بازاروں میں دستیاب ہے، لہذا اس کی پہچان از بس لازم تھی تاکہ قائرین اس سبزی سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ شہری لوگوں کی نسبت دیہاتی لوگوں کی اس کی خوب تر پہچان ہوتی ہے۔ ہم معتبر ذرائع سے یہ مواد اکٹھا کر کے استفادہ عوام کے لیے درج کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ بہتوں کا بھلا ہوگا۔ سرسوں کا ساگ کا پھول اور توریے کا پھول آپس میں اگرچہ ملتا جلتا ہے، البتہ رائی کا پھول ذرا چھوٹا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس سرسوں کے پتوں پر باریک سے رونگٹے سے کھڑے نظر آتے ہیں، جو کہ توریا اور رائی کے ساگ پر قطعی دکھائی نہیں دیتے۔ سرسوں کی گندل میٹھی اور خستہ ہوتی ہے، جبکہ باقی دو اقسام اس صفت سے بیگانے ہیں۔ اتباع کی ایک جماعت نے ان رونگٹوں کو اوجڑی کے دندانوں سے تشبیہ بھی دی ہے، جو کہ باقی اقسام میں قطعی طور پر نہیں ہوتی۔ نیز دونوں ساگ ملائم ہوتے ہیں۔ ذائقہ کی روح سے سرسوں کا ساگ بہت اعلیٰ اور لذت آفریں ہوتا ہے۔ ایک اور پہچان یوں ہے کہ سرسوں کی گندل موٹی اور ہلکی سیاہی مائل پائی جاتی ہے۔ مزاج کے روح سے سرسوں کا ساگ معتدل اور دوسرے دونوں گرم قرار دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرسوں کا ساگ خون میں جلا پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ اساتذہ اور محققین کا کہنا ہے کہ خون کا مزاج معتدل ہے، اسی نسبت سے یہ جلدی امراض میں سب ساگوں سے افضل ہے۔ اب ہم ان تینوں ساگوں کے مضر پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جو شے بھی اس دنیا میں نمودار ہوئی اس کے افادی اور مضر پہلو بھی ہوتے ہیں، لہذا مضر پہلوؤں پر روشنی ڈالنے بھی ضروری ہے۔ اشجار ہوں یا اسمار، ترکاریاں، سبزیاں، سبھی دونوں پہلوؤں پر اپنے اپنے اثرات رکھتی ہیں۔ تو ناظرین، جو لوگ ورم پتا، درد پیتا یا گردوں میں پتھری یا سنگ گردہ مثانہ اور دیگر رہائی امراض کا شکار ہیں، ان کے لیے ساگ انتہائی مضر ہے۔ جو لوگ کمزور معدے کے مالک ہیں اور انہیں اجابت کی حاجت بار بار ہوتی ہے، وہ بھی ساگ نہیں کھا سکتے۔ ابو علی سینا مرض کلنج کے ماہر تھے۔ اس عظیم انسان کا کہنا ہے، جس شخص کو انتڑیوں کا عارضہ ہو، خاص کر کلنج کا، تو اس حالت میں ہر قسم کے ساگ سے بچنا چاہیے۔ ماہنامہ دکن 1940 نیز لاہور کی ایک عظیم طبی شخصیت شفاء الملک حکیم فقیر محمد چشتی نور اللہ قدس سرا ابدی اسحال یعنی پیچش کے معالجے میں بڑے معروف تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جگر کے مرضوں میں سرسوں کے ساگ کے علاوہ ہر قسم کے ساگ پات کھانا منع ہے۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہارون رشید کے زمانے کا معروف اسپتال میں سانپ کے کاٹے زہر کا معالجہ بڑا معقول تھا۔ اس دوران ساگ پات کا استعمال تو کیا، دکھانا بھی نفسیاتی طور پر منع تھا۔ دلیل یوں دی جاتی ہے کہ مریض نفسیاتی طور پر موت کے قریب ہوتا ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو پسینہ زیادہ سے زیادہ آئے تاکہ زہر کی شدت کم سے کم ہو۔ اس لیے ساگ کم پسینہ آور ہے۔ پالک کا ساگ، اکثر ساگ پات سے اس ساگ میں اگرچہ بہت کم نفع ہے، مگر زود ہضم اور ملین ہونے کے ساتھ ساتھ خون کے ذرات میں سرخی پیدا کرنے یعنی ریڈ بلڈ سیلز کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک عارضہ ہے فکر دم، جسے آج کے دور میں بلڈ یوریا کہا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس سبزی کا استعمال بغیر گھی، گرم مسالے، مرچ کے بے حد مفید مانا گیا ہے۔ البتہ جن لوگوں کو گردہ، مثانہ، پتا وغیرہ میں پتھری رہ چکی ہو، وہ لوگ اس سے قطعی پرہیز رکھیں، کیونکہ اس زمانے میں بابائے کیمیا جابر بن حیان کا کہنا ہے کہ پالک میں لوہے کے اجزاء ترکیبی کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں، اور یہی کچھ حرف بحرف طب جدید والے بھی کہتے ہیں کہ اس ساگ میں فولاد کی وافر مقدار موجود ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی ایسی حالت کے عین مخالف کردار ادا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر پالک کے 1 کلو ساگ میں 1 چھٹانک دال مسور ڈال دی جائے تو پھر نہ پوچھئے گا کہ اس کی لذت آفرینی کے کیا کہنے۔ اگر 1 کلو میں سبز دھنیا 1 گنڈی ڈال دی جائے تو اس کی مشک و عنبر کسی مہک پھوٹنے لگتی ہے جو ہر ایک کو محظوظ کیے بغیر نہیں رہتی۔ امید ہے کہ آپ کو سرسوں کے ساگ کے بارے میں کافی حد تک معلومات فراہم ہو چکی ہیں۔ اگر آپ مزید معلومات کے متمنی ہیں تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔